بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی حقیقت اور سخاوت کی برکت۔ ہم سب دن رات رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کوئی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، کوئی دفتر میں پسینہ بہاتا ہے، کوئی کاروبار میں لگتا ہے، کوئی زمین اور جائیداد کے جھگڑوں میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روزی۔ رزق۔ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کبھی کاروبار میں لگتے ہیں، کبھی نوکری میں، کبھی پریشانی میں۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے، میرا رزق کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کتنا آئے گا؟ آج کا بیان ہمیں یہ بتائے گا کہ رزق کا مالک انسان نہیں، حکومت نہیں، بزنس نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اصل کامیابی صرف زیادہ مال کمانے میں نہیں، بلکہ مال میں برکت حاصل کرنے میں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رزق روکنے سے نہیں بڑھتا بلکہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک نہایت غریب آدمی کے پاس سے ہوا۔ اس کی حالت بڑی خراب، کپڑوں پر پیون، چہرے پر غربت کی لکیریں۔ اس نے عرض کیا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ میرا جتنا رزق ہے سب مجھے ابھی عطا کر دے، میں نے بہت بھوک اور محتاجی دیکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اس کا رزق ابھی دے دیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی جگہ سے گزرے۔ اب منظر بالکل مختلف تھا۔ وہی فقیر اب مالدار ہو چکا تھا، دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کی فراوانی، خوشحالی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دولت روک نہیں رہا تھا۔ لوگ آتے وہ دیتا، مسکین آتا کھانا دیتا، محتاج آتا پیسے دیتا، یتیم آتے ان کی مدد کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے پروردگار، یہ بندہ تو سب بانٹ رہا ہے، پھر بھی اس کا مال ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرا بندہ ہے، جب اسے دیا گیا تو اس نے روکا نہیں بلکہ بانٹنا شروع کیا۔ اور میری شان یہ ہے کہ جو میری راہ میں دیتا ہے میں اس کے ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، 2 آدمی ایک ہی دکان پر کاروبار کرتے ہیں، ایک امیر ہو جاتا ہے، دوسرا خسارے میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرا رزق میری نوکری پر ہے، میری دکان پر ہے، میرے تعلقات پر ہے۔ نہیں، یہ سب صرف سبب ہیں، اصل دینے والا اللہ ہے۔ سخاوت رزق بڑھاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ ذرا سوچو، ایک کسان جب بیج زمین پر ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ دفن ہو کر سینکڑوں دانوں میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب تم اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 گنا 100 گنا لوٹا دیتا ہے۔ برکت کی حقیقت۔
برکت مقدار میں نہیں، کیفیت میں ہے۔ بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں لیکن سب بیماری، قرض اور جھگڑوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن پورا گھر خوش رہتا ہے۔ یہی ہے برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت دل کی دولت ہے۔ غنی وہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ غنی وہ ہے جس کا دل مطمئن ہو۔ یعنی اگر دل مطمئن ہے تو تھوڑا بھی کافی ہے۔ اگر دل میں لالچ ہے تو خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ بخل تباہی ہے، سخاوت نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ بخیل انسان جتنا بھی جمع کر لے اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوتا، مگر سخی آدمی تھوڑا دے کر بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ رزق حلال عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ رزق کا راز زیادہ محنت میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے اور سخاوت میں ہے۔ ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرو، زکوٰۃ لازمی ادا کرو، ورنہ مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالو، چاہے تھوڑا ہو۔ اپنے رزق میں سے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کا حق دو۔ جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس شخص کا پیغام یہ ہے کہ رزق روکنے سے کم ہوتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ آج فیصلہ ہمارا ہے، ہم رزق کو روکنے والے ہیں یا بانٹنے والے؟ ہم بخیل ہیں یا سخی؟ ہم رزق پر بھروسہ کرتے ہیں یا رازق پر؟ دعا: اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال عطا فرما، ہمیں سخی بنا، بخیل نہ بنا۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھ سب کے لیے کھلے رہیں اور تیرے خزانے ہمارے لیے کھلے رہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور آخرت میں کامیابی فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔